اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض چیزوں پر بعض کو فضیلت بخشی ہے. مثلا تمام مخلوقات میں انسان کو فضیلت بخشی اور انسانوں میں انبیاء علیہ السلام کی جماعت کو فضیلت بخشی اور انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پر فضیلت بخشی ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی لیکن قرآن کریم کو سب پر فضیلت بخشی ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام دنوں کو پیدا فرمایا لیکن جمعے کو سب سے افضل بنایا ہے. تمام مہینوں کو پیدا فرمایا لیکن رمضان المبارک کو سب سے افضل بنایا ہے. اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے جس کے آنے کی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمنائیں کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سے اس کے پانے کی دعائیں فرمایا کرتے تھے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما. وبلغنا رمضان اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی رمضان المبارک کا مہینہ نصیب بھی فرمائے اور قدردانی کی توفیق بھی عطا فرمائے. رمضان المبارک کا مہینہ عن قریب آنے والا ہے. تقریباً آج 24 تاریخ ہے شعبان کی اور 5 یا 6 دن میں یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے گا اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے تیار رہیں, ذہنی اعتبار سے تیار رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی عبادات کے معمولات کو اور زیادہ بڑھا دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرنے کے معمولات کو اور زیادہ بڑھا دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رونے کے معمولات کو اور زیادہ بڑھا دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے. اور یہ مہینہ حقیقتاً سیزن کا مہینہ ہے. جیسے کاروباری لوگوں کا سیزن ہوتا ہے نا کہ جب ان کا سیزن آتا ہے تو وہ لوگ یہ فکر نہیں کرتے کہ وقت پر کھانا کھائیں گے, وقت پر سوئیں گے. اگر کوئی وقت مانگے تو اس سے معذرت کر لیتے ہیں اور نیند پوری نہ ہو تو اپنے آپ کو سمجھا لیتے ہیں کہ 2 مہینے کی بات ہے, 3 مہینے کی بات ہے. پھر سکون کے ساتھ سوئیں گے, وقت پر کھائیں گے, گھومیں گے, دوستوں سے ملاقاتیں بعد میں کر لیں گے. اب سیزن کما لوں, زیادہ فائدہ اٹھا لوں, نفع حاصل کر لوں, ذخیرہ جمع کر لوں. اور میرے پیارو, یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو آنے والا ہے یہ سیزن کا مہینہ ہے. ہم اپنے آپ کو اس میں تھکائیں. کبھی ہم نے اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تھکایا نہیں ہے, ہم نے دنیاوی مشاغل کے لیے تھکایا ہے. کبھی ہمیں چاہیے ہم اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں تھکا لیں. ہماری آنکھوں میں نیند ہو لیکن رب کے سامنے گڑ گڑاتے رہیں, مصلی پر جھومتے رہیں, اپنے دل کو سمجھاتے رہیں 1 مہینے کی تو بات ہے, یہ سیزن کما لوں, 11 مہینے سکون سے وقت پر سوؤں گا, 11 مہینے سکون سے دن میں بھی کھاؤں گا. 1 مہینے کی تو بات ہے. ان آنکھوں کو اللہ کے سامنے بہنے دے, آنسو بہانے دے اور ان کو سمجھائے کہ تمہارے لیے یہ بڑی کامیابی کی بات ہے کہ اللہ کے سامنے آنسو بہائے جا رہے ہیں. اور یہ کامیابی کا ثمرہ یہ ہوگا کہ تم پھر اللہ کا دیدار کرو گی. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے بہت سے خوش قسمت چہرے ایسے ہوں گے جو اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی پوری امت مسلمہ کو اپنا دیدار نصیب فرمائے. تو یہ سیزن کا مہینہ ہے اور سیزن میں انسان اپنے آرام کی فکر نہیں کرتا ہے, سیزن کی تیاری پہلے سے کر لیتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کی تیاری شعبان میں کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے رمضان المبارک کی تیاری فرمایا کرتے تھے. وہ ذہن میں بات آتی ہے کہ رمضان المبارک کی تیاری کیا, جب آئے گی تو روزہ رکھ لیں گے. صرف روزہ ہی نہیں رکھنا ہے, روزہ بھی رکھنا ہے. روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں بھی کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا بھی ہے, عبادات میں اور زیادہ اضافہ کرنا ہے, نماز کے معمولات میں
نفلی نمازوں میں اضافہ کرنا ہے، تہجد پابندی کے ساتھ ادا کرنی ہے، قرآن کریم کی تلاوت میں اضافہ کرنا ہے، کیونکہ سیزن کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ ہمیں کمانا ہے۔ اور سیزن کا مہینے کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں سیل لگائے ہوئے ہیں، سیل لگائے ہوئے ہیں۔ کس چیز کی سیل لگائے ہوئے؟ جنت کی سیل لگائے ہوئے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا جاء رمضان، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، وصفدت الشیاطین، اور سرکش شیاطین کو اللہ تعالیٰ قیدی بنا دیتا ہے۔ یہ سیزن کا مہینہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ سیزن کا مہینہ ہے، میرے بندے سیزن کمائیں گے، میرے بندے سیزن میں محنت کریں گے، شیطان آڑے نہ آئے، شیطان پریشان نہ کرے۔ اور میرے پیارو، یہ سیزن کا مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔ اب لوگ بھی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے جو لوگ احتیاط سے قدم رکھتے ہیں اور گناہ سے دور رہتے ہیں، ان کا معاملہ تو پہلے عشرے میں ہو جاتا ہے کہ چند روزے رکھے، ان کی فضیلت اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا مقام بہت بلند ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو موقع بموقع گناہ کر لیتے ہیں، ان کا کام دوسرے عشرے میں ہو جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں، جو گناہ کرنے کے عادی ہوتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ پہلے عشرے میں بھی گڑ گڑائے، دوسرے عشرے میں بھی گڑ گڑائے، تیسرے عشرے میں بھی گڑ گڑائے، اللہ تعالیٰ تیسرے عشرے تک مغفرت فرما دیتا ہے اور جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سیزن کمانے کا مہینہ ہے۔ اور کیسا سیزن کمانے کا مہینہ؟ دیکھیں آپ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کرے، اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ نفل ادا کرے تو ایک نفل کے بدلے اللہ تعالیٰ فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر اپنی رحمتوں کے جھرنے جاری کر رکھے ہیں۔ آئے تو کوئی بندہ آئے تو جو میری رحمتوں کو لوٹ سکے، میری رحمتوں سے اپنی جھولیوں کو بھر سکے، اپنی جھولیوں کو بھر سکے۔ اے میرے پیارو، ہم 11 مہینے دنیا کمانے میں لگتے ہیں، 11 مہینے ہم گناہ کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے ہم رب کو منانے میں لگ جائیں، رب کو راضی کرنے میں لگ جائیں۔ او میرے پیارو، رب کا راضی ہونا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمارے پاس ان قریب آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے ایسا مبارک مہینہ۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا جو لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور حق و باطل کے درمیان واضح طور پر امتیاز کرنے والا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اس کے اندر جو روزے کی فضیلتیں ہیں وہ اپنی جگہ ہے، روزے کی برکتیں ہیں، وہ آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ تعالی آئندہ ہفتے بیان کی جائے گی۔ اس بار تو صرف رمضان المبارک کی کچھ فضیلت، اور اس کے لیے ہم ذہنی طور سے تیار ہوں، اس کو ہم ایک سیزن بنائیں، دل میں ٹھانے ہمارا سیزن آنے والا ہے۔ اور سیزن جب آتا ہے لوگ پہلے سے تیاری کرتے ہیں، لوگ پہلے سے تیار ہوتے ہیں، ذہنی اعتبار سے بھی تیار ہوتے ہیں، مالی اعتبار سے بھی تیار ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جب رمضان المبارک قریب آئے ہم ذہنی اعتبار سے بھی تیار ہو، ہر اعتبار سے کہ ہمارا کاروبار عبادت میں خلل نہ ڈالے۔ ہم ترتیب بنائیں، ہم نے روزانہ تراویح پڑھنی ہے، ہمیں روزانہ قرآن کریم کی اتنی تلاوت کرنی ہے، ہمیں روزانہ روزے رکھنے ہیں۔ دنیا کمانے کے 11 مہینے ہیں، اس مہینے کم ہوگا چلے گا، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں برکتیں بہت زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔
تو ہم ذہنی اعتبار سے اس مہینے کے لیے تیار ہو جائیں. اور جو بندہ دنیا کے سیزن کو، کاروباری سیزن کو لاپرواہی کے ساتھ گزار دیتا ہے، رشتہ دار بھی کہتے ہیں یہ بندہ بڑا غافل ہے، یہ بندہ کر کے کھانے کے قابل نہیں ہے، یہ بندہ تو برباد ہے، یہ کسی قابل نہیں ہے، یہ کب کچھ کرے گا جب سیزن میں کچھ نہ کر سکا. کچھ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس سے بعینی یہی مفہوم واضح ہوتا ہے. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے فرمایا او میرے صحابہ ممبر کے قریب ہو جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا اور فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پر رکھتے ہوئے فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پر بھی قدم مبارک رکھتے ہوئے فرمایا آمین. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین فرمانے لگے یہ آپ کا معمول نہیں ہے، آمین کہنے کا آپ کا معمول نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور فرمایا تباہ اور برباد ہے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس میں بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اپنے گناہوں کو ختم نہ کرا سکے، رب کو راضی نہ کر سکے. تو پھر کون سا زمان آئے گا جو وہ رب کو منائے گا؟ کون سا زمان آئے گا اپنی مغفرت کرائے گا؟ کون سا زمان آئے گا اللہ کی رحمتوں سے اپنی جھولیوں کو بھرے گا؟ تو میرے پیاروں یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے جھرنے جاری ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے اپنی جھولیوں کو بھرنے کا مہینہ ہے. اس میں ہم پلاننگ کاروبار کی زیادہ نہ کریں، اس میں پلاننگ کریں زیادہ سے زیادہ عبادت ہم کیسے کر سکتے ہیں. اور جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے کارخانوں کا مالک بنایا، فیکٹریوں کا مالک بنایا، وہ اپنے ملازموں پر کام کو ہلکا کر دیا کرے، ان کے روزوں کا خیال کیا کرے، ان کو سست وغیرہ الفاظ سے استعمال نہ کیا کرے، انہیں برا بھلا نہ کہا کرے. دکاندار لوگ جو ان کے دکانوں پر کام کرنے والے لڑکے ہیں ان کے روزوں کا خیال کیا کریں. جو لوگ اپنے مکان بنوا رہے ہیں وہ مزدوروں کے اوپر تنبیہ نہ کیا کریں، انہیں تھوڑا آرام کا وقت دے دیا کریں. اللہ تعالیٰ روزے دار کو سکون دینے کی وجہ سے آپ کو جتنا آپ کا مال خرچ ہو رہا ہے اس سے زیادہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا. تو اپنے ماتحت کام کرنے والوں کے اوپر جو کام ہے ان کو ہلکا کر دیا کرے، تنبیہ کا معاملہ ختم کر دیا کرے رمضان المبارک میں. اور رمضان المبارک میں جو بھی پلاننگ بنے ہماری عبادت کی پلاننگ بننی چاہیے. لیکن افسوس کی بات ہے، افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے یہاں پر رمضان المبارک لاپرواہی کے ساتھ گزار دیا جاتا ہے، لاپرواہی کے ساتھ گزار دیا جاتا ہے. ہماری مسجدوں میں، ہمارے یہاں پر جو ماحول ہے، ہمارے علاقوں میں تراویح کا وہ مصحف بنا کر رکھ دیا جاتا ہے کہ ادھر امام صاحب نے تراویح میں قرآن کریم پڑھنا شروع کیا، ادھر لڑکوں نے پیچھے مستیاں کرنی شروع کر دی. کوئی ایک دوسرے کو دھکا دے رہا ہے، کوئی پانی لا کر پلا رہا ہے، ساری محبتیں وہیں پر دکھلا رہا ہے. اب تو موبائل کا زمانہ ہے، پیچھے بیٹھ کر موبائل دیکھ رہے ہیں اور کرکٹ شروع ہو جاتا ہے. لوگ کرکٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں مسجد کے اندر. اللہ کے بندے، اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے تو کرکٹ دیکھنے کے لیے آیا، کرکٹ اسکور دیکھنے کے لیے اللہ کے گھر میں آیا. ادھر اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے. اللہ کا کلام جب پڑھا جائے اس کا سننا ویسے بھی واجب ہے. ادھر نماز میں پڑھا جا رہا ہے اور ادھر ٹھٹے لگ رہے، نماز نہ پڑھ رہے. ادھر قرآن کریم کی بے ادبی، نمازیوں کی نماز میں خلل، مسجد کی بے ادبی، اور ساتھ میں ہم دوسرا گناہ موبائل کے ذریعے کر رہے ہیں کہ وہاں پر کرکٹ میں مسجد کے اندر بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں. ہم آئے تھے نیکیاں حاصل کرنے، لیکن نیکیاں برباد اور گناہوں کو سر پر رکھ کر لے جا رہے ہیں. اور ایک عام عادت بنی ہوئی ہے کہ جب امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں، جب ایک بڑا طبقہ اس وقت تراویح کے اندر شامل ہوتا ہے. ارے میرے پیاروں، بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ قرآن کریم کو سنا کرو. تراویح کے اندر کل قیامت کے دن یہ روزہ بھی آئے گا. میں نے کہا روزے کی آج میں فضیلت بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھا آپ حضرات کے سامنے، روزے کی فضیلت آئندہ ہفتے بیان کی جائے گی. لیکن تراویح کے تعلق سے بتلا دوں کہ روزہ اور قرآن کریم دونوں آئے.
اور روزہ کہے گا اے میرے اللہ میں تیرا حکم ہوں اور میری وجہ سے یہ بندہ یعنی تیرے حکم کو پورا کرنے کے لیے صبح سے شام تک بھوکا رہا، صبح سے شام تک بھوکا رہا، اور اس نے اپنی تمام خواہشات کو چھوڑ دیا، میرے ادب کا خیال کیا اس نے روزہ رکھنے کے بعد اپنی زبان کی حفاظت کی، اپنی نگاہوں کی حفاظت کی، اپنے قدموں کی حفاظت کی، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کی، اس نے میرے تمام آداب کا خیال کیا۔ اے میرے اللہ میں تیرا حکم روزہ ہوں، اس بندے کے لیے میری سفارش کو قبول فرما لے اور اس کی مغفرت فرما دے۔ قرآن کریم آئے گا اے اللہ دن میں تیرے اس حکم کو پورا کرتا اور رات کو مجھے پڑھنے کے لیے سننے کے لیے کھڑا ہو جایا کرتا تھا، اے اللہ اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما لے۔ بتاؤ میرے پیارو، یہ دونوں چیزیں اللہ کے سامنے سفارش کریں، اللہ قبول نہیں فرمائے گا؟ قبول فرمائے گا، لیکن ایسا نہ ہو یہ ہمارے خلاف حجت بن جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم اپنے بے ادبی کرائے جانے کی شکایت نہ کرے، اللہ حفاظت فرمائے۔ حالات تو ہمارے ایسے ہی ہیں، اس لیے میرے پیارو یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو لوٹنے کا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے اپنی جھولیوں کو بھرنے کا، اپنے نامہ اعمال کے پلڑے کو وزنی کرنے کا، اپنے نامہ اعمال کے انبار لگانے کا، پہاڑوں جیسے ثواب کمانے کا ہمارے پاس سیزن آیا ہے، اور سیزن کو ضائع کرنے والا بندہ کسی بھی معاشرے میں عقل مند نہیں کہلاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک جو آنے والا ہے اللہ ہمیں اس کی قدر دانی بھی نصیب فرمائے، اور ہم ذہنی اعتبار سے بھی تیار ہو، مالی اعتبار سے بھی تیار ہو، کس طور پر کہ ہم پڑوسیوں کا بھی خیال کریں، غریبوں کا بھی خیال کریں۔ جب ہم افطاری لائیں تو کوئی بندہ ایسا نہ ہو کہ ہم دیکھیں کہ کوئی بندہ ایسا تو نہیں کہ جس گھر کے اندر کوئی بچہ آئے اور اپنی اماں سے کہے اماں فلاں کے ابو تو ایک تھیلی بھر کر کل بھی افطاری لائے تھے، پرسوں بھی افطاری لائے تھے، ترسوں بھی افطاری لائے تھے، امی تم روزانہ ایک کھجور پیش کرتی ہو، امی روزانہ تم پانی رکھ لیتی ہو، امی روزانہ تم بس کھانا ہی پیش کرتی ہو، اور وہ ماں رو کر کہے اپنے آنسو کو برداشت کرتے ہوئے کہے بیٹا جو ہستیاں تمہیں یہ افطاری لا کر دینے والی تھی وہ اللہ کو پیاری ہو چکی ہے، اور جیسے ملک کے حالات ہیں وہ ناجائز مقدمات میں جیل کے اندر ڈال دی گئی ہے۔ ہمیں ایسے گھروں کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم تو بہت بڑے دسترخوان لگا رہے ہیں اور ہمارا پڑوسی یا ہمارے محلے کے اندر کوئی بندہ اور اس کے بچے صرف کھجور یا ڈائریکٹ کھانے سے افطاری کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ افطاری میں ان کو نہیں مل رہا، اللہ روزی دے رہا ہے، لیکن بچوں کا دل ہوتا ہے اور ہر ایک بندے کا دل چاہتا ہے کہ رمضان المبارک میں ایک ماحول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اور ہر ایک کا دسترخوان بڑا سجا ہوا ہوتا ہے کہ جیسے ہمارا دسترخوان سجا ہوا ہے ہمارے غریب ہمسائے کا بھی دسترخوان سجا ہوا ہو، اس میں بھی حصہ لیا کریں، اس کا خیال کیا کریں، تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ رمضان المبارک نصیب بھی فرمائے اور اس کی قدر دانی کی توفیق بھی عطا فرمائے۔